لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والتامر صولات الأضاليل حبيبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، اور ایمانی قافلے کو اللہ اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، ان کو اجالے سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ قافلہ اہل کفر کا یہی اصل میں اصحاب نار ہیں، یعنی جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آپ یقیناً اس پر متوجہ ہوں گے کہ اللہ نے انسانی زندگی کے ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا ہے. اور اس کی دلیل کا ایک پورا ذخیرہ ہے. من جملہ اس کے اس آیت مبارکہ کا یہ فقرہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر. عام بول چال میں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ برے لوگ زندہ نہیں رہتے. زندہ دونوں رہتے ہیں، بس زندہ رہنے کی جگہ الگ الگ ہے. انسان جب ایک مرتبہ عالم وجود میں آ جاتا ہے
تو اس کو پھر قید وجود سے رہائی نہیں ملتی. یہ اپنے وجود کا قیدی ہے. نہ یہ اپنے مرضی سے آیا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے اس نے وجود پایا ہے، نہ یہ اپنے مرضی سے اپنے وجود کو ختم کر سکتا ہے. ایک مرتبہ دائرہ وجود میں آ گیا تو اب لاکھ تمنا کرے اور آرزو کرے کہ ہم نہیں تھے اور پھر نہیں ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں. اگر اس کی تفصیلات کو اگر آپ سننے کا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں تو قرآن مجید کی آیتوں کو سمیٹ کر دیکھیں. قرآن مجید زینہ و زینہ وجود کے ارتقاء کی بات تو کرتا ہے، وجود کے ختم ہونے کی بات نہیں کرتا. لقد خلقنا الانسان من صلالة من طین، ہم نے انسان کو کیچڑ کے نچھڑے ہوئے پانی سے پیدا کیا. یہ انسان کی اصل حقیقت ہے. اور یہی وجود کا پہلا نقطہ ہے. اور اس کے بعد اس کے ارتقاء کی داستان ہے. کیسے کیسے اس وجود نے، جیسے ہی اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان من صلالة من طین، ہم نے انسان کو کیچڑ کے نتھرے ہوئے پانی سے پیدا کیا، گویا یہ حصار وجود میں آ گیا، وجود کا قیدی بن گیا. اب اس کے بعد چاہے کہ پھر نہیں ہو جائے تو یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں. کہیں پورے سلسلہ کلام میں اس کے ختم ہونے کی بات نہیں ہے، ارتقاء کی بات ہے. تدریجی ارتقاء، آہستہ آہستہ ہوا. لقد خلقنا الانسان من صلالة من طین، یہ اس کی اصل ہے اور یہی اصل ماضی ہے اس کا. یہ انسان ایک منزل پہ آنے کے بعد کبر و نخوت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور فخر و افتخار کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کا حوالہ دیتا ہے، ہم کل یہ تھے اور ہم کل وہ تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے. انسان کا مزاج ہے کہ یہ ماضی کے حوالے تو دیتا ہے مگر اپنے پسندیدہ ماضی کے حوالے دیتا ہے، نہ پسندیدہ ماضی کا حوالہ کوئی نہیں دیتا. سب کو یہ کہتے تو ہم نے سنا ہے کہ ہمارے دروازے پر ہاتھ جھوٹتے تھے. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ کل ہم جوتا کھاتے تھے. تو پسندیدہ ماضی کا حوالہ سب دیتے ہیں، ناپسندیدہ ماضی کا حوالہ نہیں دیتے. اور ماضی کا حوالہ دینا انسانی مزاج ہے. جب کبھی ماضی کا حوالہ دینا چاہنا تو اپنے اصل ماضی کی طرف جانا. تمہارا اصل ماضی یہ ہے، لقد خلقنا الانسان من صلالة من طین، ہم نے انسان کو کیچڑ کے نتھرے ہوئے پانی سے پیدا کیا. اصل ماضی ہے. اب اس پر جتنا ملمہ کرنا چاہو ملمہ کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے. اور اب ارتقاء کی منزل پر اللہ نے پہنچا. دیکھیں اللہ کیا کیا بناتا ہے، اللہ کیا کیا بناتا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ قلعے میں رکھ دیا. فخلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس کو گاڑھے پانی میں تبدیل کر دیا. انسان ختم نہیں ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وجود ترقی کر رہا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس کو ہڈی کا ڈھانچہ بنا دیا. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے اس ہڈی کے ڈھانچے پر کھال چڑھایا. کیا تیار ہوا؟ انسان ہی ہے نا. یہ کیا تیار ہوا؟ ڈھانچہ تیار ہوا، پیکر تیار ہوا، سراپا تیار ہوا. اسی انسان کا
اتنا مرتبہ ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کہا جائے. ایک جانور بھی تو ایسے ہی پیدا ہوتا ہے, اس کے ارتقاء کی تفصیل بھی تو ایسے ہی ہے, تو اس میں کون سی خاص بات ہوئی؟ ایک گائے کے بارے میں, ایک بھینس کے بارے میں, ایک بیل کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی چلتا ہے. پہلے یہ بنا پھر 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 کال چڑھا دی گئی. تو انسان بھی ایسے بنا ایسے بنا ایسے بنا, اس کے بعد کال چڑھا دی گئی. پھر اس کے سر پر تاج شرافت و کرامت کیسے رکھ دیا گیا؟ اسے اشرف المخلوقات کیسے کہہ دیا گیا؟ اسے مسجود ملائک کیوں بنا دیا گیا؟ اسے خلیفۃ الارض کیوں بنا دیا گیا؟ یہ مسئلہ ہے نا اتنا سا. اس میں کون سی خاص بات پیدا ہو گئی؟ کون سی چیز پیدا ہو گئی؟ میرا پالنے والے یہی انسان ہے جو اشرف المخلوقات کہلایا. یہی انسان ہے جس کے لیے تو نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے فرزندان آدم کو مکرم بنایا. اچھا, اب تک کی جتنی داستان تھی اس میں انسان کیا کوئی کارکردگی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا, تو سب تو اللہ ہی بنا رہا ہے. تو اللہ بنا رہا ہے, انسان بن رہا ہے. یہ دیکھیے بن رہا ہے کہ وہ توجہ نہیں کیا آپ نے, تو یہ بن گیا اشرف ہوا. یہی ہے جو اشرف المخلوقات ہے. کہانی ابھی اور آگے بڑھو. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس پیکر کو تخلیق کے دوسرے مرحلے سے گزارا. یہی تو راز شرافت انسانی ہے, یہی راز شرافت انسانی ہے. میں یہ ساری باتیں جو آپ کو سنا رہا ہوں کسی منزل پہنچانے کے لیے, یہ انسان بنا ہے بتدریج, اور شرافت کی منزل تک اللہ نے پہنچایا ہے بتدریج. اس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی وجود میں آیا منزل کمال پر. منزل کمال پر وجود پانا اور ہے, اور وجود کا آہستہ آہستہ ارتقاء کی منزلیں طے کرنا اور ہے. اور جب یہ دونوں فرق سمجھ میں آ جائیں گے تب کسی کو بڑا بھائی کہتے ہوئے سوچنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. یہ سمجھنے والی صلوات نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور دیگر بلند تر صلوات. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس پیکر کو تخلیق کے مرحلے سے گزارا. اور یہ دوسری تخلیق ہے. جب تک ڈھانچے کا تذکرہ تھا اللہ سیدھے سیدھے بات کہتا گیا, لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ہم نے تخلیق کے دوسرے مرحلے سے گزارا, اس پیکر انسانی اور اس تخلیق کو دیکھ کر اللہ نے خود اپنی خالقیت کا قصیدہ پڑھا, خود اپنی تعریف اللہ نے کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, پاک ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. جب بہترین خلق کب ہوا؟ جب تخلیق کے دوسرے مرحلے سے گزرا. تو یہ تخلیق کا دوسرا مرحلہ اگر انسان پہچانتا نہیں تو گویا اپنی شرافت کو نہیں پہچانتا, اپنی کرامت کو نہیں پہچانتا, اور اپنے اصل سرمایہ کو نہیں پہچانتا. تو یہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہی سمجھنے کی بات ہے. یہ تخلیق ڈھانچہ تو تیار ہو چکا تھا, دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جب تک قصہ آدم نہیں پڑھو گے دوسرا مرحلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جس نے سمجھ لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے والا تھا, اور جس نے نہیں سمجھا وہ ابلیسیت کے سانچے میں ڈر گیا. ابلیس کی غلطی یہی تھی کہ اس نے صرف پیکر کو سمجھا, تخلیق کے دوسرے مرحلے کو نہیں سمجھا. سمجھ رہے میری بات؟ کیسے؟ اللہ نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي,
فقعوا لہ ساجدین، دیکھو جب میں آدم کا پیکر تیار کر لوں، ڈھانچہ بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں درود پڑھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں ڈھانچہ تیار کر لوں آدم کا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے۔ واقعہ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جو تخلیق ثانی ہے انسان کی، اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ انسان میں شرافت کہاں سے آئی، اس واقعے سامنے۔ ملائک نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک، اس چیز نے تجھے سجدے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، سجدے سے اس بات نے روکا کہ اس کو تم نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ مٹی سے بڑھتا ہے، لہذا میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو سرکشوں میں۔ اللہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اس کی بات سنی اور کہا تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ میں نے کہا پالنے والے تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو صاحب اختیار ہے، تو قادر مطلق ہے، جسے چاہے اپنی بات میں بلا لے، جسے چاہے اپنی بات سے نکال لے، لیکن جو اس نے کہا اس کی بات کا جواب تو دے لے۔ کہا جواب اسے دیا جاتا ہے جسے بات کے سمجھنے کا سلیقہ ہوگا، جسے بات کے سمجھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو اسے جواب کیا دیا جائے گا؟ پالنے والے یہ کیا نہیں سمجھا؟ کہا دیکھو یہ نہیں سمجھا، اگر میں اس پیکر کو سجدہ کرانے والا ہوتا تو صرف اتنا کہتا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں پیکر بناؤں تو تم سجدے میں چلے جانا، مگر میں نے اتنا نہیں کہا، میں نے تو تخلیق کے دوسرے مرحلے کا بھی ذکر کیا۔ میں نے کہا جب پیکر بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو آدم صرف پیکر کا نام نہیں ہے، آدم نام ہے پیکر کا جو مٹی سے بنا، اور اس روح کا جو اللہ نے ولیت کی۔ پیکر آہستہ آہستہ بنتا ہے، روح دفعتاً ودیت کی جاتی ہے، روح دفعتاً ودیت کی جاتی ہے۔ ان دو چیزوں سے آدم بنا، جب تک روح نہیں پھونکی گئی لائق سجدہ نہیں تھا۔ تو اصل شرافت و کرامت آدم کا راز اس روح الہی میں ہے جو جس میں آدم میں ودیت کی گئی ہے، جو پھونکی گئی ہے، اور شیطان کو صرف پیکر نظر آیا۔ یاد رکھیے یہ ایک شیطان کی بات نہیں ہے، ہر عہد کے ابلیس کا زاویہ نظر یہی ہے، اسی طرح سے دیکھتا ہے، پیکر کو دیکھتا ہے اور روح کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اپنے پیکر کی بنیاد پر احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے ایک درس اور بھی دیا، پیکر کی بنیاد پر برتری نہیں ملتی، روحانیت کی بنیاد پر برتری ملتی ہے۔ صلوات پر محمد۔ پیکر کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی، تو سجدہ اس نے نہیں کیا، احساس برتری ہوتا، میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں، کمتر کو سجدہ کیسے کرے؟ اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ میں نے کہا ہر زمانے کے ابلیس کا زاویہ نظر یہی ہوتا ہے، بس اگر وقت کے تماچوں سے کوئی فرق پڑا ہے تو صرف اتنا پڑا ہے کہ کل کا ابلیس احساس برتری رکھتا تھا، آج کا ابلیس احساس برابری رکھتا ہے۔ کل کہتا تھا کہ میں برتر ہوں، سجدہ نہیں کروں گا، آج کا ابلیس کہتا ہے میں برابر ہوں، تعظیم نہیں کروں گا۔ کل کے ابلیس کو پیکر آدم نظر آ رہا تھا، روح آدم نظر نہیں آ رہی تھی، آج کے ابلیس کو پیکر مصطفیٰ نظر آتا ہے، نور مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ صلوات
تو جو صرف پیکر کا خیالی ہے، اور جو پیکر کا خیال کرتا ہے وہ عظمتوں کا اعتراف نہیں کر سکتا، عظمتیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں حضور والا۔ تو یہ ہے انسان حضور والا، یہاں تک تو آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب تک کا انسان کہ جس کے سر پر تاج شرافت ہے، جس کے سر پر تاج کرامت ہے، جس کو اللہ نے نفس معتدل عطا کیا ہے اور صاحب الہام بنایا۔ آپ سورہ شمس پڑھتے ہیں، سورہ شمس میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے اسے نفس معتدل کا پیکر بنایا اور اس کو صاحب الہام بنایا، اور گویا تخلیق جب یہ ہو گئی تو اس کو صاحب الہام بنایا۔ الہام کیا کیا؟ تمہارے لیے برائی کیا ہے اور تمہارے لیے تقویٰ کیا ہے، سکھا کے بھیجا، سکھا کے بھیجا۔ اب یہ انسان فراموش کر جائے اور بات ہے، ورنہ اسے صاحب الہام بنایا، صاحب عقل بنایا، احساس دیا، سب چیزیں دے کر سجا کے سنوار کر اب بھیج رہا ہے کائنات میں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اب تک جتنا تھا وہ سب اللہ نے کیا، سب اللہ نے کیا، سجایا سنوارا، صاحب کرامت بنایا، صاحب شرافت بنایا، اور نفس معتدل کا مالک بنایا، اور اب آواز دے رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تم کو بطن مادر سے، آغوش مادر گیتی تک، ماں کے پیٹ سے زمین کی گود تک اس عالم میں لایا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آیا انسان کیا جانتا ہے؟ اتنی بلندیوں پر لا کر چھوڑ رہا ہے اللہ، اور اتنا بلند انسان جب پیدا ہوا تو ہے کیا؟ اشرف مخلوقات۔ تو اشرف مخلوقات اب تک بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ تو جس میں خود محنت نہ کرے انسان، اس چیز میں اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، خود کارکردگی تو ہے نہیں۔ اب تک کا انسان اپنے اس سجنے اور سنورنے میں اس کا خود کیا کیا؟ سب تو اللہ نے بنایا ہے۔ اب اللہ آواز دے رہا تمہاری کارکردگی یہاں سے شروع ہوگی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تم کو بطن مادر سے، آغوش مادر گیتی تک اس عالم میں لایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو سننے کی طاقت عطا کی، دیکھنے کی طاقت عطا کی، اور سمجھنے کی طاقت عطا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم بندے شکر گزار بنو۔ اب تک بنایا ہے، اب بننے کا کام تمہارا ہے۔ ہم نے تمہارے سر پر تاج کرامت رکھا تو کہا کرم بنی آدم، ہم نے فرزندان آدم کو مکرم بنایا، تو مکرم اس نے بنایا، اکرم تم بن کر دکھاؤ، اکرم تم بن کر دکھاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوگا وہی سب سے زیادہ مکرم ہوگا۔ تو اس منزل تک تم کو پہنچنا ہے۔ تو ایک طرف یہ انسان جہاں تک آ گیا، انسان اس دنیا کے اندر آ گیا، اللہ نے اسلحے دے کر دے، تم شعور کی منزل تک پہنچو گے کیسے؟ آنکھ دی، سننے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، اس کے ذریعے پہنچو۔ اب یہ کام تمہارا ہے، اور یاد رکھو اگر ان تین طاقتوں کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم تمہارے سر سے تاج کرامت چھین لیں گے، تمہارے سر سے تاج شرافت چھین لیں گے، اور انسان کو جو اشرف المخلوقات کی حیثیت عطا کی گئی ہے تو گویا وہ حیثیت تم کھو دو گے، اور رہو گے تو تم، لیکن جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یاد رکھو جہنم کا ایندھن ہم ان کو بنائیں گے کہ جن کو ہم نے آنکھ دی مگر دیکھتے نہیں، جن کو ہم نے کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، جن کو ہم نے عقل و شعور عطا کیا ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو اگر کہا ایسا تو کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی عرض کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آنکھ اور دیکھے نہیں. اللہ سیدھے سیدھے یہ کہے کہ وہ اندھے مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ اندھے، وہ کہتا آنکھ ہے مگر نہیں دیکھتے. تو ایسا کوئی آنکھ والا دیکھا ہے آپ نے کہ آنکھ اور نہ دیکھے؟ تو کہنا کیا چاہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب دیکھتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے. سب دیکھتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے جو رسول دکھانا چاہتا ہے. کوئی کان والا ایسا ہے کہ کان بھی سلامت ہو، قوت سماعت بھی سلامت ہو اور سنتا رہو. کہا سب سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، وہ نہیں سنتے جو رسول سنانا چاہتا ہے. تو جو اللہ و رسول سناتا ہے جو نہیں سنتا، اور جو اللہ و رسول دکھاتا ہے جو نہیں دیکھتا، اس کا دیکھنا معتبر نہیں ہے. اس کو اللہ کہنا کہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کان رکھتے ہوئے، یہ آنکھ رکھتے، یہ سنتے ہی نہیں کان رکھتے ہوئے. آپ کہیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں مثال کو بات سمجھ میں آ جائے گی جو مجلس کا مزاج ہے. مجلس کا مزاج ہے، اگر وہ مثال دے دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہی میدان ہے، ایک ہی میدان ہے، اس میدان میں ایک آواز گونج رہی ہے اور وہ ایک آواز ابلیس کی آواز ہے. اسی میدان میں پیغمبر اسلام کی آواز بھی گونج رہی ہے. تو اگر کان ہے تو دونوں آوازیں سنے گا، اگر کان ہے تو دونوں آوازیں سنے گا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو رسول پکار رہا ہے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اور جو ابلیس سنا رہا ہے وہ آواز سنائی دیتی ہے. بھئی یہ کوئی اجنبی واقعہ تو نہیں ہے، آپ نے دیکھا ایک ہی میدان میں جب آواز گونجی کہ محمد قتل کر دیے گئے، پیغمبر قتل کر دیا گئے، تو محمدی کے ساتھی جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، چلے گئے وہاں سے پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر. اور پیغمبر پکارتے رہے میں زندہ ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آواز سنائی دی، یہ آواز سنائی نہیں دی. یعنی کان ہے مگر سنتے نہیں. اللہ کو سنانا ہے وہ نہیں سنتے، جو رسول سنا رہا ہے وہ نہیں سنتے. اور بات کیا اترنے والا ہے؟ بات صرف کان سے نہیں سنی جاتی. آپ بازار میں جا رہے ہو، کسی بھیڑ میں ہو، 50 آواز آتی رہے گی، آپ کو توجہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کا 10 سال کا بچہ پکار لے اپنی نحیف آواز سے تو فوراً آپ اٹھ جائیں گے. تو بات سمجھے، سنائی وہ آواز دیتی ہے جس کی محبت ہوتی ہے، جس کی محبت جس کو تھی وہ سنائی دے رہی تھی آواز. سلوات پر محمد ہے نا. اور دیکھنے کی بات بھی، دیکھنے کی بات صرف منظر دیکھتا ہے آدمی، لیکن منظر کا جو پس منظر اللہ دکھانا چاہتا ہے کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. ایک وہ دیکھنے کا سلیقہ ہے جو نبی دکھا رہا ہے، اور ایک وہ سلیقہ ہے جو اپنا نفس کہہ رہا ہے دیکھنے کا. اس کی مثال موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے. پیغمبر جب ناکا بنے اور پشت پر نواسے کو سوار کیا، مقصد کیا تھا؟ نبی کوئی کام بلا مقصد کے نہیں کرتے. کوئی پیغمبر اسلام کا یہ ہنر دکھانا چاہتے تھے کہ میں ناکا بھی بن سکتا ہوں، میں صاحب معراج ہوں، میں صاحب کمال ہوں، میں اول مخلوق ہوں، میں نور اول ہوں، میں عقل اول ہوں، میں قلم اول ہوں. یہ ساری فضیلتیں، اور ایک فضیلت یہ بھی کہ میں ناکا بھی بن لیتا ہوں. یہ دکھانا چاہتے تھے. اگر یہ دکھانا چاہتے تو ہم ایسے ہی دیکھیں اور یہی دیکھ کر تعریف بھی کریں کہ واہ واہ سبحان اللہ کتنے اچھے اونٹ بنے ہیں. یہ نا ہم نہیں دکھانا چاہتے تھے، لیکن دیکھنے والا اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہے. نبوت جو دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے.
اسی لیے دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر نے کہا مزاج برہم ہوا, کہا یہ دیکھو کہ اتنا اچھا سوار ہے. یہی زاویہ نظر ہے کہ جس زاویہ نظر سے پورا اسلام دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ نہیں دیکھا کہ نبی دکھانا چاہتے ہیں. صلوات پر محمد. یہ دیکھنا معتبر نہیں ہے, ایک تو سب کچھ رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم دل و انس میں سے بہت سو کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے مہیا کر رکھا ہے ہم نے. بھاگنے والے کا قصور کیا ہے؟ تو ایک ایک قصور نہیں بتاتا اللہ, اجمالی طور پر ایک بنیاد بتا دی اس نے مختصر الفاظ میں. سمجھ لو ان کا قصور ہے کیا ہے. یہ نہیں گروایا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا, یہ سب کچھ نہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ ہم نے آنکھ میں یہ دیکھتے نہیں ہیں, ہم نے کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں, ہم نے عقل لی ہے سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے ان کی یہ بنیادی غلطی ہے کہ یہ وسائل اور یہ قوتیں جو ہم نے دی تھی یہ اس لیے دی تھی کہ صحیح منزل تک یہ پہنچے, لیکن اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. اور جب نہیں ہے تو یہ جہنمی ہے. اب آپ اور کریں جو کچھ نبی لے کر آیا, آپ درود پڑھ دیں. آپ حضرات جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ان تمام چیزوں کو امت تک پہنچایا, تو خطاب تین چیزوں میں سے کسی ایک سے ہے. بھیا سننے سے متعلق ہے, نبی نے سنایا, اور یا دیکھنے سے متعلق ہے, نبی نے دکھایا, یا سمجھنے سے متعلق ہے, نبی نے سمجھایا. نبی نے سنایا سنا نہیں, نبی نے دکھایا دیکھا نہیں, نبی نے سمجھایا سمجھے نہیں, ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ آنکھ کو استعمال کر رہے ہیں صحیح, نہ یہ کانوں کو استعمال کر رہے ہیں صحیح, نہ یہ عقل کو استعمال کر رہے ہیں صحیح. ہو رہا ہے نا. جتنا قانون ہے اس کا, اس کی شکل اتنی ہے, یا سمجھانے سے متعلق ہے, یا دیکھنے سے دکھانے سے متعلق ہے, اور یا سنانے سے متعلق ہے. لیکن ایک منزل ایسی ہے کہ جب نبی نے ایک ہی قانون سنایا بھی, دکھایا بھی, سمجھایا بھی, اور وہ منزل غدیر کی منزل ہے. غدیر کی منزل میں پہلے پیغمبر اسلام نے سمجھایا. وہ طویل خطبہ جو دیا وہ سمجھانے کے لیے تھا, اور اسی کے ساتھ گویا وہ سنایا بھی. اور جب سن چکے اور سمجھا چکے اور سنا چکے تو اب بات دکھانے کی رہ گئی تھی. اس لیے بات سنا کے اور سمجھا کے نہیں چھوڑا, بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر چہرہ بھی دکھایا. آواز سمجھ رہے. تو غدیر کا منظر انسانوں کی آنکھوں سے بھی مطالبہ کر رہا ہے, انسان کے کان سے بھی مطالبہ کر رہا ہے, انسان کی عقل سے بھی مطالبہ کر رہا ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ایسے انسان کا جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. صلوات پر محمد. تینوں قوتوں کو خطاب کر دیا پیغمبر اسلام نے, تینوں قوتوں کو متوجہ کیا. عرض کر رہا تھا یہ انسان ہے سننے والا, یہ انسان ہے. بات تو وہی ابھی رکی ہوئی ہے, یہ ختم نہیں ہوتا کبھی. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ آیا دنیا کے اندر رہے گا جتنا رہنا ہے, اس کو جتنا اللہ رکھے. میں نے کہا پالنے والے میں جیتے جیتے تھک گیا. اب لاکھ آرزو کرو, لاکھ تمنا کرو کہ پھر نہیں ہو جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. فلان تو اب ہوگا کیا, میں تو جیت چکا اتنا. کہا ثم
انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم سب کے سب میت ہو جاؤ. میں کہا اچھا تو گیا ختم ہو جائیں گے. اگر بات یہی ختم ہو جاتی تو یہی ہم سمجھتے کہ اب داستان حیات ختم ہو گئی. لیکن فوراً آواز دی ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب کے سب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. تو ہم پھر موجود ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے داستان ختم ہو جائے گی نفس کے ڈوبنے کے بعد، دھڑکنوں کے بند ہو جانے کے بعد. دور پہنچ رہے ہیں. سلوات پر محمد و آل محمد. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. ہم نے کہا اچھا اٹھائے تو جائیں گے لیکن بیچ میں کہاں رہے، کہاں سے اٹھائے جائیں گے. کہاں یہ مرحلہ جو موت کا آیا تھا اس کے بعد تم ایک منزل میں رہے، اور اس منزل کا نام ہے برزخ. یہ کوئی جگہ نہیں ہے، اس مدت کا نام ہے جو اٹھنے اور مرنے کے بیچ میں ہے. پڑھا اٹھائے گئے. اچھا اٹھا لیے گئے، اب کیا ہوگا؟ کہا اب تو یوم دین ہے، اب تو فیصلے کا دن آ گیا ہے. اچھا تو فیصلہ ہو جائے اس کے بعد چھٹی مل جائے گی، ختم ہو جائیں گے، نہیں کہ مندر میں چلے جائیں گے، کہیں آج سب اکٹھا کیے جائیں گے اولین و آخرین. اچھا سب اکٹھا ہو جائیں گے. دنیا میں آپ چاہے جتنی برادری بنا لیجیے لیکن میدان حشر میں صرف 2 برادری ہوگی، تیسری کوئی برادری نہیں ہے. پھلنے والے کیا ہوگا؟ کہا آج انسان تقسیم کر دیے جائیں گے. کیسے تقسیم ہوگا؟ کہا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے جنت نعیم ہے، اور جو بدکار ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے. ہمیں پالنے والے فیصلہ ہو چکا. کہا منظر دیکھو، یہ فرشتگان الہی ہیں گرز مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس قافلے کو جہنم کی طرف. اور وہ ڈھکیلا انہوں نے اور آواز دی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہمیشہ یہی رہیں گے. اور یہ خوشامد کرتے ہوئے صاحبان ایمان کو لے جانے والے فرشتے لے جا رہے ہیں اور باب جنت تک پہنچا کر آواز دے رہے ہیں پھر تم فادخلوها خالدین، تم سب کے سب پاک ہو، ہمیشہ رہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں رہنے کی بات، یہ اچھے ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں، یہ بدکار ہے ہمیشہ جہنم میں رہے. نہ رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم نے کہا پالنے والے ہم کو کتنا مجبور بنا دیا تم نے. ہم پیدا ہوئے ہماری مجبوری تھی، دنیا میں تو نے رکھا جب تک ہم رہے ہماری مجبوری تھی، جب تو نے یہاں بلا لیا ہم رہے ہماری مجبوری تھی. اور اب تو کہتا ہمیشہ رہو تو تب بھی ہم مجبور ہیں. پھر ہمارا اختیار کہاں ہے؟ ہم پیدا ہوئے ہماری مجبوری، ہم ہمیشہ رہے ہماری مجبوری. پالنے والے ہم نے تو سنا کہ ہم صاحب اختیار ہیں، تو ہمارا اختیار کہاں تم پیدا ہوئے یہ تمہاری مجبوری، اب ہمیشہ رہو یہ تمہاری مجبوری، مگر کہاں رہو یہ تمہارا اختیار ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کہاں رہو گے یہ تمہارا اختیار، یہ تمہارے اختیار میں ہے. رہنا کہاں چاہتے تو رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ موضوع بحث نہیں ہے. اچھا تو پھر کہاں زیادہ رہنا ہے؟ اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے یا وہاں زیادہ رہنا ہے؟ کہا نہیں وہ تو وہی زیادہ رہنا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو مسائل یہاں کے زیادہ ہوں گے یا وہاں کے زیادہ ہوں گے؟
مسائل یہاں کے زیادہ ہوں گے یا وہاں کے زیادہ ہوں گے، رہنا وہاں زیادہ ہے تو یہاں تو مسافر ہے، وہیں چلے جائیں گے وہیں زیادہ رہنا ہوگا۔ جب تک انسان رہتا ہے، ذرا دور پڑھتے سب مل کے جہاں سے انسان کا وجود، کبھی کی تفصیل اور بیان کروں گا تو وقت نہیں ہے، جہاں سے انسان کا وجود شروع ہوتا ہے وہیں سے انسان کی ضرورتیں شروع ہوتی ہیں، اور جب تک انسان رہے گا اس کی ضرورتیں رہیں گی، تو یہ رہے گا تو ہمیشہ، تو اس کی ضرورتیں بھی رہیں گی ہمیشہ، اور وہاں زیادہ رہے گا تو وہاں کی ضرورتیں زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کی ضرورتیں زیادہ ہیں، تو وہاں کی ضرورتوں کی تکمیل کون کرے گا؟ بھائی یہاں کی ضرورتوں کی بھی تکمیل کرنے والے ہوتے، جیسے ہی وجود پاتا ہے مسلسل چلتا رہتا ہے، ماں باپ ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے، وہاں کی ضرورتیں اس کی تکمیل کون کرے گا؟ دنیا کی سلطنتیں، دنیا کی بادشاہیاں، دنیا کے تمام قائد سب آواز دیتے ہیں ہم تمہاری دنیا سنوار دیں گے۔ کیا دیں گے آپ؟ کہا تخت دیں گے، تاج دیں گے، مال دیں گے، سرمایہ دیں گے، منصب دیں گے، سب کچھ دیں گے، تم کو عہدہ دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں تو سب کچھ دے دیجیے گا، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ ہم مرنے کے بعد کیا دیں گے؟ ان کا اس کے بعد کیا دیں گے؟ ایک مٹھی خاک دیں گے۔ تو یہ دنیا کی قیادت ہے جو یہاں دم توڑ دیتی ہے، یہ دنیا والوں کی قیادتیں ہیں جو یہاں دم توڑ دیتی ہے۔ کہا مرنے کے بعد ہم تمہیں صرف ایک مٹھی خاک دیں گے۔ ہم نے کہا ہم ایسی قیادت پر خاک ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اصل حیات تو ہماری وہاں سے شروع ہو رہی ہے، مشکلیں تو وہاں سے شروع ہوتی ہیں دنیاوی قیادت میں، اور صاحبان عصمت کی قیادت کا بنیادی فرق یہی ہے، دنیا والے دنیا کے اعتبار سے حوالے دے کر وہ بلاتے ہیں تم ہمارے پرچم تلے آؤ، تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تخت، حکومت، اقتدار، منصب، سب کچھ ملے گا۔ اور آل محمد کہتے ہیں ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو اپنے کو دشواریوں کے لیے تیار کرو، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو اپنے کو فقر و فاقے کے لیے تیار کرو، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو اپنے کو مشکلوں کے لیے تیار۔ تو جب آل محمد نے یہ بتا دیا تو دامن آل محمد سے وابستہ ہونے سے پہلے اپنے کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہم ان سے وابستہ رہیں گے تو مشکلیں آئیں گی، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مشکلیں نہ آئے تو اس کو وابستگی آل محمد سے سازگار نہیں آ سکتی۔ آل محمد سے جو افراد وابستہ رہے انہوں نے مشکلات میں صبر نہیں کیا ہے، شکر کیا۔ جو آل محمد سے وابستہ جو افراد رہے، آپ نے دیکھا نہیں یوسف سے کیا کہا مولا کائنات، برابر سنتے ہیں۔ میسم سے کہا یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہ میری محبت میں یہاں تمہیں سولی دی جائے گی، میرے جیسا اگر ماننے والا ہوتا تو کوفہ چھوڑ کر چلا جاتا، بھائی یہاں رہیں گے نہیں۔ مگر یہ میسم تھے کہ اس دن سے شعار بنا لیا کہ وہاں آتے تھے، زمین کو صاف کرتے تھے اور 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے کہ ہمارا تک میں نے کہا نا کہ یہ وابستگی جو ہوتی ہے وہ زحمتوں کا اعلان سن کر شکر کرتی ہے۔ اور ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی مجلس میں، اس کو اپنے ذہن میں اگر جوان محفوظ کر لیں، کسی سے وابستگی، کسی سے وابستگی
فکری ہم آہنگی سے ہوتی ہے. اس کی فکر اور ہماری فکر اگر ایک ہے تب یہ وابستگی ہے. اور اگر فکر میں ہم آہنگی ہے تو صدیوں کے فاصلے کے باوجود ہم اس کے ساتھی ہیں. اور اگر فکر میں ہم آہنگی نہیں ہے تو شانے سے شانہ ملا کر بھی رہے تو وابستگی نہیں. فکر میں ہم آہنگی ہے صدیوں پہلے کے افراد ہیں لیکن ہماری فکر وہی ہے جو ان کی فکر تھی تو ہم ان کے ساتھی ہیں. ناموں کے ورد سے ساتھ نہیں سمجھ میں آتا جب تک کہ فکر میں ہم آہنگی نہ ہو. جو ان کی فکر تھی وہ ہماری فکر ہے. جو وہ چاہتے تھے وہی ہم چاہتے ہیں. اس کا نام ہے اتباع. ایک عجیب و غریب روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آواز دی اللہ ایک نام ہے اور اس نام کا ایک مصداق ہے. تھوڑی سی دشوار چیز تو ہے لیکن آپ اگر توجہ کریں اللہ ایک نام ہے. بھائی ایک مثلا مولا کا نام علی ایک نام ہے اور اس کا ایک مصداق ہے. اللہ ایک نام ہے تو نام کو کیا کہتے ہیں اسم, اور جس کا نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مسمى. کہا ہے جو شخص اس اسم کی عبادت کرتا ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اسم کی اور جس کا نام ہے اس کا نام کو دونوں کی عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے. عبادت یہ ہے کہ جس کا نام ہے اس ذات کی عبادت کی جائے. نام سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ اصل عبادت ہے. تو آپ نے دیکھا ورد سے کچھ نہیں ہوتا. تو اسم کی پرستش نہیں ہے اسلام میں. اس اسم کے ساتھ اس ذات کا تصور ہونا چاہیے. اس ذات سے ذہن وابستہ ہونا چاہیے. اور جب اس ذات سے وابستگی ہوگی کب ہوگی؟ جب اس کی معرفت ہوگی. ورنہ پھر ورد ہی ورد رہ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ورد سے وابستگی ثابت نہیں ہوتی. وابستگی جب ہوتی ہے جب فکر کی ہم آہنگی ہوتی ہے, جب اصول اور اس کی تفصیلات ذہن کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اس سے وابستگی ہوتی ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً ہم اس دین پر ہیں, واقعاً ہم اس مذہب پر ہیں, واقعاً ہم وہ روش اختیار کرنے والے ہیں. آل محمد علیہ السلام کے ساتھی کیوں اتنے کم تھے؟ بھیڑ تو بہت سی تھی, بھیڑ بہت تھی ان کے ارد گرد. خصوصاً مولانا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ظاہری حکومت کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھیڑ کیا کم تھی. جب کوفے میں مولانا کائنات تھے, جن لوگوں کو دیکھ کر تاریخ آج تک لکھتی ہے کہ وہ شیعان علی تھے, تو شیعان علی تھے, یہ تاریخ کہتی ہے ان کو کہ شیعان علی. اس بھیڑ کو دیکھ کر ہزاروں ہزار افراد کون ہے یہ شیعان علی ہے. اور مولانا کائنات ان سے کیا کہتے تھے؟ جن کو تاریخ شیعان علی کہہ رہی ہے اور جن کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بھیڑ بہت ہے مولا کے ارد گرد. ان کو سب مولا کیا کہتے تھے؟ یا اشباح الرجال ولا رجال, اے مرد صورت ہو جب کہ تم مرد نہیں ہو. تو
تمہاری عقلیں بچوں جیسی ہیں، تمہاری حرکتیں عورتوں جیسی ہیں. عجیب ہو تم. جب ہم تم سے کہتے ہیں گرمیوں میں کہ چلو دشمن سے جنگ کریں تو تم کہتے ہو ابھی تو بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، سارا موسم بدل جانے دیجیے. اور جب میں کہتا ہوں جاڑوں میں تو تم کہتے ہو بڑے کڑاکے کے جاڑے پڑ رہے ہیں، ذرا موسم بدلنے دیجیے. قسم خدا کی نہ تم گرمی سے بھاگتے ہو نہ تم جاڑوں سے بھاگتے ہو، بلکہ تم دشمن کی تلوار سے بھاگتے ہو. تو جن کو تاریخ کری علی والے ہیں ان سے علی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اہل العراق یا اہل النفاق والشقاق، اے عراق والو، اے شقاوتوں والو، اے نفاق والو. ہم سمجھ رہے ہیں یہ وابستہ ہے، لیکن نگاہ امامت سمجھ رہی ہے کہ یہ کتنے فاصلے ہیں، یہ کتنے فاصلے پر ہے. ہم چاہتے تو کہہ سکتے تھے، بلکہ کہتے ہیں، لیکن ہم تو منظر صرف دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب اصحاب ہے، کیونکہ لوگوں کے کہنے کی یہی عادت ہے کہ جہاں ارد گرد دیکھا کہاں اصحاب ہے. صحابیت ایسے نہیں بنتی جب تک فکر میں ہم آئندی نہ ہو. صلوات پر محمد. فکر کی ہم آئندی ہوگی تب ہوگی. مولانا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہی وجہ ہے حضور والا کہ ان کی بھیڑ تو بہت رہتی تھی لیکن ائمہ تنہا ہوتے تھے. مولانا کائنات اتنی بھیڑ کے باوجود تنہا ہے. بھیڑ اکٹھا کرنا ائمہ کا مشن نہیں ہے. اگر بھیڑ اکٹھا کرنا ہوتی تو مدینے میں ایک ہنگامہ مچ گیا ہوتا، مزوں میں کربلا نے آواز دی ہوتی سب کو چل رہا ہے ہمارے ساتھ. بلانے کی بات نہیں آتی کہیں، واپس کرنے کی بات تو آتی ہے. صفین جیسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صفین میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو آئے تو علی کے ساتھ تھے اور گردن کو تلوار رکھ کر کہہ رہے تھے کہ فوراً مالک اشتر کو واپس بلا لیجیے ورنہ ہم آپ کا قتل کر دیں گے. یہ علی والے تھے. تو ایک ساتھ یہ بھی ہوتا تو حسین کو ایسے افراد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے حسین واپس تو کر رہے ہیں، بلاتے نہیں ہیں. بلاتے اسے جس کی عقل، جس کی نظر، جس کی سماعت فقیہانہ ہو، سب کو نہیں بلاتے. ورنہ مدینے سے جانے والے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے، لیکن حسین نہیں دیکھ رہے تھے کہ جو چلے وہ دین کے لیے چلے، حصول دنیا کے لیے نہ چلے. اس لیے کہ ماضی میں اس طرح کے واقعات سب ہو چکے ہیں کہ جب انہوں نے حصول دنیا کا منظر دیکھا تو آگے بڑھا، اور جب لٹ جانے کا خطرہ پیش آیا تو میدان چھوڑ کر چلے گئے. حسین کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ایک بچہ بھی ایسا ہوگا جس کے ثبات قدم کی کوئی مثال نہیں ملے. اور اس لیے ذرا سا آپ تاریخ کے اوراق پر دیکھیں کہ جو کارواں حسین ابن علی 28 رجب کو لے کر نکلے وہ کیسا تھا. اتنے افراد، سب کا منظر دیکھا ہوا ہے دے نبی کا، مدینے میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن حسین کسی کو لے جانے کے لیے نہ بلاتے نہ اصرار کرتے. لیکن ذرا قافلہ جب روانہ ہو، جس کی ضرورت کربلا کو ہے، حسین اس کا انتخاب کرتے ہیں. حسین اس کا انتخاب کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حسین چلے تو کیسا انتخاب؟ تصویر نبی بھی چاہیے، تصویر فاطمہ بھی چاہیے، تصویر علی بھی چاہیے، تصویر حسن بھی چاہیے. سب کی نشانیاں سمیٹی. اور جب قافلہ چلا تو آپ سنتے رہتے اس طرح سے راستہ کیا گیا قافلہ. آگے آگے مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام چلے، اور اس کے بعد اصحاب حسین کے منتخب افراد، اور اس کے بعد بنی ہاشم کا
گھرانہ اور پھر سیلانیوں کا قافلہ اور سب سے پیچھے پیچھے عباس، حضرت عباس، اور یہ قافلہ مدینہ سے نکل رہا ہے، مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مظلوم کربلا خود آئے اور قبر فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا سے لپٹ کر روئے اور روتے روتے آواز دی، مادر گرامی، جی چاہتا تھا کہ یہ قبر شق ہو جاتی اور آپ مجھ کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیتی، لیکن کیا کروں، نانا کا دین پکار رہا ہے، نانا کا دین آواز دے رہا ہے۔ تو قبر فاطمہ زہرا سے رخصت ہو کر، نانا کے روضے کو چھوڑ کر اور بھائی کی لہر کو چھوڑ کر حسین اس سجے ہوئے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب قافلہ مدینہ سے نکلنا شروع ہوا تو دیکھا کہ وہ عباس جو سب سے پیچھے پیچھے پرچم دیے قافلے حسینی کی نگرانی کرتے چل رہے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑا بڑھاتے ہوئے قریب آئے۔ مظلوم کربلا نے پلٹ کر دیکھا، عباس تم یہاں کیوں آ گئے، یہاں کیوں آ گئے؟ کہا مولا میں آیا نہیں، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے۔ مظلوم کربلا نے جو دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھا کہ بیمار بیٹی کے جس کو ودا کر کے، جس کو رخصت کر کے ہم چلے تھے، وہ بیٹی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ مظلوم کربلا نے قافلے کو روکا، کارواں رک گیا، بیمار بیٹی قریب آئی، کہا پارہیزگر تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا اور کیوں آ گئی ہو؟ کہا بابا میں آپ کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تو اپنے اس چھوٹے سے بھائی کو دیکھنے آئی ہوں، ننھے سے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ مظلوم کربلا سے یہ کہا اور رباب کی آغوش سے چند دنوں کے بچے کو لے لیا۔ اب آواز دی، بابا اب آپ لوگ جائیں، اس لیے کہ اکیلے گھر میں دل کے بہلانے کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن حسین کی نگاہ انتخاب ہے، اب ایک ایک بیوی بڑھ رہی ہے۔ سکرا جاؤ تم خدا حافظ اس بچے کو دے دو۔ یہ بچہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ایک ایک بیوی بڑھ رہی تھی، لیکن بچہ نہ ماں کی آغوش میں آیا، نہ پھوپھی کی آغوش میں آیا، نہ بہن کی آغوش میں آیا۔ جب کسی کی آغوش میں نہیں آیا تب حسین آئے اور کان میں جھک کے کہا، آپ سنتے رہتے ہیں، نہ جانے حسین نے کیا کہا کہ مطلب چند دنوں کے بچے نے ہومک کر ماں کی آغوش، بہن کی آغوش چھوڑ دی اور باپ کے گودی میں آ گیا۔ حسین نے کان میں کہا ہوگا، اے کتاب کربلا کے سورہ کوثر، تیرے بغیر یہ کتاب کربلا مکمل نہ ہوگی۔ حسین اس چھوٹے سے بچے کو لا کر بتا رہے، کربلا کی ضرورت یہ 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھرا پورا مہینہ جس نے روح اسلام کو نہیں سمجھا وہ اس کی ضرورت نہیں بن سکتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الہی و سیدی و مولائی، الہی بحق محمد وانت المحمود، الہی بحق علی وانت العلا، الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن وانت المحسن، الہی بحق الحسین وانت قریب الاحسان، وبحق قصة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام، اللہم قاضی حوائجنا واشف مرضانا، ربنا لا تسلط علينا مصائب وعجل فرج مولانا صاحب الزمان یا حضور سورہ فاتحہ کرا دیجیے۔ کراچی میں کل 2 حیدری اسکاؤٹس مارے گئے ہیں، پہلی تاریخ کو فائرنگ ہوئی ہے، کردوں نے کی ہے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو مومنین مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید پڑھ دیں۔ یہ التماس کی گئی ہے سید قیصر عباس کاظمی کے والدین اور ساس سسر اور تمام مستحقین مومنین۔ ماتم حسین، یا 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 حسین۔ یا